پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد، اور جو نعرہ پہلے دن سے ہم نے لگایا وہ ہے تاجدار ختم نبوت۔ بی ایچ پی ہے کیا؟ یہ آپ بتائیں گے؟ ایچ پی میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، یہ آپ بتائیں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں بی ایچ پی بی ایچ پی بی ایچ پی، آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کے میڈیا اس کا وہ ہے، نام ہے، نام ہے، بی ایچ پی ہے کیا؟ یہ تو آپ کا کام، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے جی؟ آپ کو، آپ کا کام بنتا ہے دیکھیں جی، مولانا قاضی طیب شاہدہ نے پوچھا بھی نہیں ان سے، اور آپ سے کہہ رہے ہیں کہ بی ایچ پی پہ آپ آئے ہیں۔ آپ اگر پوچھ لیتے بی ایچ پی تو یہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ بہت بڑا صدمہ ہوتا آپ کے لیے کہ آپ کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے ایک بات سامنے کی، اور یہ ہے جی بی بزم ایچ حسان لگایا، تبلیغی جماعت والے سنا پیسے دیتے ہیں۔ اچھا تبلیغ میں ایک مزے کی بات، 7 ارب کی انسانیت ہے، کتنی؟ 7 ارب، 5 ارب کافر، 2 ارب مسلمان، میکسیمم۔ مثال کے طور پہ مجھے پتہ نہیں ہے 1 کروڑ آدمی ہر روز اگر مر رہا ہے، 1 کروڑ مثال کے طور پہ، کم ہوں گے زیادہ ہوں گے، 1 کروڑ مر رہا ہے، تو مطلب 1 کروڑ میں سے 80 لاکھ کفر پہ مر رہے ہیں، 20 لاکھ اسلام پہ مر رہے ہیں، اسلام کی حالت میں۔ اب مجھے بتائیں آپ کہ وہ جو 80 لاکھ کفر پہ مر رہے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں؟ جہنم میں۔ اور جو 20 لاکھ مسلمان مر رہے ہیں جنت میں۔ وہ جو 80 لاکھ جہنم میں جا رہے ہیں، کیا اس کی فکر میں نے کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ اس فکر کو لے کے بس صرف نکلے تھے اور آپ کی دعائیں لے کے نکلے تھے، اللہ کی ذات نے یہ سفر کیا پر حق نبی، یا سید اللہ، صحاب نبی، ایمان نبی، ایکان نبی، سلطان نبی، میری جان نبی، کونین نبی کے قدموں میں، سبتین نبی کے قدموں میں، سلام نبی کے قدموں میں، عزت بھی نبی کے قدموں میں، عظمت بھی نبی کے قدموں میں، رفعت بھی نبی کے قدموں میں، ہے دہر میں اسوہ حیات نبی، پروانے پرسرات نبی، تاروں کی چمک میں نبی نبی، چڑیوں کی چٹاہٹ میں نبی نبی، کعبے کا جھرمٹ نبی نبی، صلوات صلات میں نبی نبی، ہر پکی سچی بات میں نبی نبی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کی کر میں اس بات کو آگے پھیلائیں۔ میں ایک بات کروں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب ہے ذو النورین، 2 نور والا، ذو النورین، 2 نور والا۔ حضرت عثمان بن عفان کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 بیٹیاں تھیں، ایک کے بعد دیکھ رہے، یک کے بعد دیکھ رہی، اور اس کے بعد یہاں تک تو بات آپ کو آپ کے علم میں ہے، اس کے بعد جب دوسری بیٹی بھی فوت ہو گئی نا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، دوسری روایت میں اگر میری 70 بیٹیاں ہوتی، میں یکے بعد دیگر تیرے نکاح میں دیتا جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کہ بھائی اگلی بات کر رہا ہوں، اگلی بات کر رہا ہوں، یقیناً آپ نے، مجھے امید تھی کہ آج آپ مجھ سے یہ سوال کریں گے، اور میرے ذہن میں تھا کہ اگر انہوں نے سوال کر لیا تو شاید میرا وہ جس کو ہم اپنی پنجابی میں کہتے ہیں پارا یا گفتگو کا لہجہ بدل جائے، کیونکہ میں تبلیغ سے منسلک آدمی اپنے لہجے کو تبدیل نہ کروں، لیکن آپ نے سوال کیا اور یہ سوال برحق اور ایمان کی حفاظت کا سوال کیا۔ صحیح ہے۔ یہاں تک میں نے آپ کو بات بتا دی، آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا، آپ علیہ السلام جنگ کے موقع کی تشریف لے کے جا رہے تھے، آپ علیہ السلام نے فرمایا عثمان تم میری بیٹی کی خدمت کے لیے گھر میں رہو، توجہ سننا، تم میری بیٹی کی خدمت کے لیے گھر میں رہو، ابو بکر اپنا حصہ جہاد سے لے کر آئے گا، عمر اپنا حصہ جہاد سے لے کر آئے گا، اور تیرے لیے مال غنیمت محمد اپنی جھولی میں لے کر آئے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چاند کو جب کوئی کتا بھونکتا ہے نا تو اس کی تھوکیں کتے کے منہ پہ گرتی ہیں، چاند کو فرق کچھ نہیں پڑتا، فرق نہیں پڑتا، لاکھ دفعہ یار بھونک لو، لاکھ دفعہ بھونکے کیوں نہیں، لاکھ دفعہ بھونکو، تمہاری تھوک تمہارے منہ پہ لوٹے گی، یہ تمہاری حد تک بات۔ دیکھیں اس کے علاوہ ایک اور بات میرے ذہن میں مکمل ہو جائے، میری بات مکمل ہو جائے۔ اگلی بات کہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کوئی فیصلہ اپنے اس سے نہیں کرتے، اللہ کے حکم سے فیصلہ کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے رشتہ رضوان والا واقعہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی، عثمان کو شہید کر دیا گیا، آپ علیہ السلام نے وہ بیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم شہادت کا بدلہ لیں گے، صحابہ سے بیعت لی، ایک ہاتھ کہا کہ ید اللہ، اللہ کا بھی ہاتھ، ٹھیک ہے جی، جو اکثر آپ بھی نقیب لوگ پڑھتے ہیں، مطلب بیعت رضوان اس وجہ سے لی کہ ان تک غلط خبر پہنچی میرے کریم آقا تک، تو آج یہ ملعون بکواس کر رہا ہے، اس وقت غلط خبر پہنچی تو آقا نے کہا کہ بدلہ لیں گے۔ آج دیکھیں میں کہتا ہوں حکومت وقت کو چاہیے کہ اس جیسے ملعونوں کو سریعام قانون کے دائرے میں لایا جائے، ان کو کیفر گردار تک پہنچایا جائے، ان کو سزا تک پہنچایا جائے، کوئی ایسا بکواس نہ کرے۔ ضرورت کے ساتھ جڑے رہیے۔ بی ایچ پی ہے کیا؟
یہ آپ بتائیں گے؟ BHP میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. یہ آپ بتائیں گے. آپ کہہ رہے ہیں BHP آپ کہہ رہے ہیں. تو آپ کے میڈیا اس کا وہ ہے نام ہے, نام ہے BHP ہے کیا؟ یہ تو آپ کا کام, آپ کو پتہ بھی نہیں ہے جی. آپ کا کام بنتا ہے. دیکھیں جی مولانا قاضی طیب نے پوچھا بھی نہیں ان سے, اور آپ سے کہہ رہے ہیں کہ BHP پہ آپ آئے ہیں. آپ اگر پوچھ لیتے BHP تو یہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے آپ کے لیے کہ آپ کہتے ہیں ایک بات سامنے کی. اور یہ ہے جی B بزم H حسان P پاکستان, بزم احسان پاکستان. ماشاء اللہ. BHP کا مطلب آج یہ آپ سارے بھی بھائی نوٹ کر لیں, میں نے بھی نوٹ کر لیے. بزم احسان پاکستان. بزم احسان پاکستان BHP. اچھا بزم احسان پاکستان. نہیں دیکھو اب انگلش لینگویج سے ہمارا وہ رہا نہیں, اور اس طرف ہم خود بس مثال کے جنرل سیکرٹری ہیں, اور ہم BHP بنا کے ان کے لیے تحفہ کے طور پر میں رکھا ہوں, اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ بس میں خان پاکستان کی جنرل سیکرٹری ہیں, اور ہم BHP بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ BHP کا ان کو. اچھا ایک اور دیکھوں, آپ اسی BHP کے نیچے نا یہ BHP میڈیا دیکھا نا, آپ اسی کے نیچے اردو میں بس میں حسان پاکستان بل کر دیں. BHP میڈیا ہاؤس, بس میں حسان پاکستان میں کہہ رہا ہوں. BHP میڈیا ہاؤس نہیں, اردو میں بس میں حسان پاکستان. دیکھیں BHP اس لیے دیکھیں وہ میرا ایک مقصد ہے نا, میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی اسلامک نام نہ لکھوں نا, اس کو شارٹ ٹرم لکھوں تاکہ اگر خدا نہ خاصا نیچے گر جائے کچھ ہو جائے تو بے ادبی نہ ہو. BHP کی بے ادبی تو نہیں ہے نا, بے شک یہ بزم احسان پاکستان ہے, لیکن BHP انگلش کے لفظ انگلش کے ہیں. بزم احسان پاکستان حسان لکھا ہو, حسان بن ثابت کا نام ہے. بالکل ثابت. ایک بات اور آگے, آپ اس انٹرویو میں بے شک الگ سے کلپ بنا لیجیے گا, اس انٹرویو کلپ کو ایڈ کیجیے گا. آپ نے بزم احسان پاکستان کا نام لیا تو میرے ذہن میں ایک بات آ گئی. اگلے دنوں کچھ دن پہلے ایک محفل کے اندر جانا ہوا, تو وہاں پر میں نے دیکھو 5 انگلیاں ایک جیسے نہیں ہے نا, تو 5 انگلیاں جیسے ایک جیسی نہیں, تو 5 طرح کے نعت خوان بھی ایک جیسے نہیں. بہت اچھے اچھے نعت خوان بھی ہیں. کسی آدمی نے بزم احسان کے نام لے کر کوئی ایک بات کی نا, تو کیونکہ میں اس کو جنرل سیکرٹری ہوں, میرا کام بنتا ہے اس کا دفاع اور اس کی صحیح بات کو سامنے لانا. اس نے کہا یار کہاں پر نعت خوانی شروع ہوئی, کہاں سے نعت خوانی چلی, کیا اس کو بنا دیا, کچھ اس طرح سی باتیں کی. تو میں نے اس کو کہا کہ آپ امام صاحب کو مصلی پہ کیوں کھڑا کرتے ہو. میں ایک جملہ صرف دینا چاہتا ہوں آپ کو. اس نے کہا کہ مصلی وراثت اس لیے دینا ہے, امام صاحب کو مصلی پہ کھڑے, مصلی وراثت ہے. میں نے کہا کہاں سے چلی یہ وراثت, کہاں چلی؟ علماء, محدثین, تبع تابعین, تابعین, صحابہ, اس سے پیچھے نبی. میں نے کہا یہ بتائیے اس کے مجھے سے صحیح, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ آپ علیہ السلام نے مصلی پہ حضرت ابوبکر کو کھڑا کیا, وراثت چل گئی نا, مصلی پہ حضرت ابوبکر کو کھڑا کیا, وراثت چل گئی نا, آگے چل پڑی, اس لیے ہم امام کو مصلی پہ. میں نے کہا جس کو حضور نے مصلی دیا اس کی تم نے حفاظت کی, اور اس کا تم نے نام لیا. آقا نے جس کو ممبر دیا اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ سبحان اللہ. سمجھ گئے ہو گے آپ تو. بالکل. آپ کی میڈیا اس کے لیے میں تفصیل عرض کر دیتا ہوں. آپ علیہ السلام نے حضرت حسان بن ثابت کو کہا کہ حسان ممبر پہ چل اور میری تعریف بیان کر. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. پھر اردو شاعر میں اس نے بڑا اچھا ترجمہ بھی کیا کہ اچھا, لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے کہا, میں نے کہا کہ جس کو مصلی دیا اس کی تم نے حفاظت کی, اور حضور نے جس کو ممبر دیا اس کی تم نے حفاظت. بالکل ڈیفینیٹلی, اسی وجہ سے ہم نے BHP بہت اچھا شارٹ فارم میں آئے ہیں کہ جو وقت کی ضرورت ہے, اسمارٹ, اسپیسیفک, میجریبل, ریئلسٹک, اٹینیبل اینڈ ٹائم باؤنڈ. اٹس آور ویژن اینڈ وی آر اپ کمنگ فیوچر آف دا پاکستان. دیٹ از دا اسٹریٹجی فار آور فوکس گول. یہ ساری باتیں ہم کرتے رہیں گے. ہم آخر میں شکریہ ادا کرتے ہیں قاضی طیب شاہین صاحب کا. پاکستان زندہ باد, پاک آرمی پائندہ باد. اور جو نعرہ پہلے دن سے ہم نے لگایا وہ ہے تاجدار ختم نبوت, زندہ باد.